الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 199 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ، یعنی ان کی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں بلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا سادہ لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیسے ہے۔ آپ انہیں فرما دیں کہ اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور بلائی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں کی عقب میں سوراخ کر کے انہیں توڑ کر اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بلکہ بلائی تو پرہیزگاری ہے، گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے دیواریں توڑ کر داخل نہ ہوا کرو، دروازوں سے داخل ہوا کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ان میں سے پہلا قابل توجہ لفظ ہے یسألونک عن الاہلہ۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور ہر مہینے کی پہلی 2 راتوں اور آخری 2 راتوں کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک مہینے کی ابتداءً جو تیسری تاریخ ہوتی ہے اس کو بھی ہلال ہی کہا جاتا ہے۔ تیسری تاریخ کے بعد جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں، اور 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو اہلہ ہلال کی جمع ہے، چاند تو ایک ہی ہے، اس کی کیفیات مختلف ہیں، کبھی وہ بہت باریک ہوتا ہے تو اسے حلال کہہ دیا جاتا ہے، تھوڑا سا روشنی اس کی تیز ہوتی ہے، تیسری تاریخ کے بعد اس کو قمر کہہ دیا جاتا ہے، اور 14ویں کو اسی چاند کو بدر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو چاند تو ایک ہی ہے، اس کے باوجود جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی کیفیات چونکہ مختلف ہیں، شکلیں اس کی مختلف ہوتی ہیں، روشنی کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے متعدد اشکال کی بنا پر اسے جمع کے صیغے سے بیان کیا گیا۔ تو فرمایا آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، آپ انہیں فرما دیں کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت بتانے کی علامتیں ہیں۔ اس حصہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ثعلبہ بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، چاند کا کیا حال ہے کہ یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، اس کا کیا یہ کیفیت ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی،
اور فرمایا کہ یہ جاننا ضروری نہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیسے ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے میں مالک کریم کی حکمتیں کیا ہیں اور اس میں تمہارے لیے فائدے کیا ہیں۔ یہ تمہارے لیے وقت بتانے کی علامتیں بھی ہیں اور حج کا دن مقرر کرنے کی بھی اس میں علامت موجود ہے۔ یہ سوال کرنے والے اگرچہ 2 صحابہ تھے، اس کے باوجود یسألونا یعنی آپ سے سارے پوچھتے ہیں، جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ عربی زبان میں 2 کے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ سوال کرنے والے تو 2 ہی ہیں، لیکن جو جواب دیا جا رہا ہے اس میں فوائد چونکہ سب کے لیے ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ نیکی یہ نہیں کہ اپنی گھروں کی عقبی دیوار کو توڑ کر گھروں میں داخل ہو۔ اس حصے کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب لوگ احرام باندھ لیتے تو حالت احرام میں اپنے گھروں کے اندر اگر آنا ہوتا تو وہ دروازوں سے نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ اگر گھر میں یا خیمے میں آنے کی ضرورت پیش آتی تو گھر کی پچھلی جانب سے عقبی جانب سے دیوار کو توڑ کر یا چھت کو توڑ کر گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ ان کا اس سلسلے میں نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم عام حالات میں بلکہ حالت گناہ کے اندر بھی دروازوں سے داخل ہوتے رہتے ہیں، اور حالت احرام چونکہ اللہ کے قرب کی ایک حالت ہوتی ہے، نیکی اور تقوی والی حالت ہوتی ہے، تو اس حالت میں اگر ہم اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوں تو یہ احرام کی حالت کے منافی ہے، اس لیے وہ گھر کی عقبی دیواریں توڑ کر یا چھت توڑ کر گھر میں داخل ہوتے۔ یہ ایک رواج تھا جاہلیت میں، اسے وہ نیکی سمجھتے تھے۔ لیکن اس رواج کے دور میں بھی چند قبیلے ایسے تھے جو اس رواج پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، اور ان پر عمل نہ کرنے کے باوجود اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے قریش تھے، بنی خزاعہ تھے، بنی عامر تھے، بنی ثقیف تھے، کنانہ، جسم اور بنی نظر، یہ قبیلے تھے جو اس رواج پر عمل نہیں کرتے تھے۔ باقی سارے ہی اس رواج پر عمل کرتے تھے اور پابند تھے عمل کرنے کے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس رواج کو توڑتا، دروازے سے داخل ہوتا تو اسے فاجر کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا رفاعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حالت احرام میں اپنے دروازے سے باہر نکلے۔ حضرت رفاعہ بھی حضور کے ساتھ ہی تھے، تو دروازے سے باہر نکلے۔ لوگوں نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا، سرکار تو چونکہ قریش ہیں اور قریش ویسے بھی دروازے سے ہی آتے جاتے تھے حالت احرام میں، تو حضرت رفاعہ وہ چونکہ کسی ایسے قبیلے سے تھے نہیں جو دروازوں سے آنا جانا جن کے لیے مناسب ہوتا اور ان پر اعتراض نہ کیا جاتا، تو حضور کے ساتھ وہ بھی چونکہ دروازے سے باہر آئے تو لوگوں نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا۔ تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ رفاعہ، تم تو انصاری ہو، قریش سے نہیں ہو، پھر اس کے باوجود آپ دروازے سے کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی قریش سے ہی ہوں۔ کیسے قریش سے ہیں؟ عرض کی حضور آپ کے دین پر ہوں، آپ کا غلام ہوں، اور آپ ہی نے فرمایا کہ غلام اپنے مولا کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں چونکہ آپ کا غلام ہوں تو جو قبیلہ آپ کا وہی قبیلہ میرا بھی ہے۔ ان کے اس محبت برے جواب کی تائید میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ گھروں کی عقبی دیوار توڑ کر گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں، چھتوں کو پھلانگ کر، دیواروں کو پھلانگ کر گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ نیکی تو یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچے اور پرہیزگار ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا گھروں میں اگر داخل ہونا ہو یا خیموں میں داخل ہونا ہو تو ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ رب العالمین سے
ڈرتے رہو اور زمانہ جاہلیت کی فضول اور بیکار رسموں کو چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ کے ان الفاظ کو ملاحظہ کرنے کے بعد بطور فائدہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا یہ فرمان ذہن نشین فرما لیں کہ آیت کا الفاظ کا ابتدا اس سے کی جا رہی ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، محبوب آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ پوچھنے والے صحابہ تھے، حضور کی امت تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس امت کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس امت نے بہت کثرت سے سوال اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے ہی نہیں۔ جس طرح گزشتہ امتوں نے کثرت سے سوال کیے، ایسی کثرت سے اس امت نے سوال کیے ہی نہیں، اور جو مختصر سے سوالات کیے وہ سوال بھی محض کیلو کال کے لیے، تفنن طبع کے لیے یا ہٹ درمی کے لیے یا امتحان لینے کے لیے نہیں کیے۔ اس امت نے جتنے بھی سوال کیے وہ کسی نہ کسی صحیح غرض کی بنا پر، کسی نہ کسی اچھے مقصد کی بنا پر کیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کل 14 سوالات ایسے ہیں جو اس امت نے اجتماعی طور پر سرکار سے کیے، اور ان سب کے جوابات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عطا فرمائے۔ اور ان میں سے چند ایک سوالات کا تذکرہ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی پہلا سوال یہ منقول ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محبوب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرما دیں کہ میں قریبی ہوں۔ تو ظاہر ہے بندوں نے پوچھا کہ مالک کریم اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں، دور ہے تو بلند آواز سے پکاریں۔ کیسے پکاریں اللہ رب العالمین کو؟ وہ کہاں ہے؟ تو یہ سوال بھی نقل ہوا، اس کا جواب بھی نقل کیا گیا۔ پھر یہاں پر ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہیں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کہیں فرمایا یسألونک عن الیتامی، کہیں فرمایا یسألونک عن المحیض، کہیں فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، کہیں فرمایا یسألونک عن الانفال، کہیں فرمایا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیں فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جتنے بھی سوالات اس امت نے مجموعی طور پر پوچھے وہ سوالات بھی قرآن مجید نے نقل کیے، ان کے جوابات بھی تفصیل سے دیے، اور ہر سوال ہی با مقصد سوال ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جن مسائل شرعیہ کا علماء نے استنباط فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضور سے چاند گھٹنے اور چاند کے بڑھنے کی کیفیت پوچھی گئی کہ یہ کیسے گھٹتا ہے، کیسے بڑھتا ہے۔ یہ سوال صرف معلومات کی حد تک تو ہو سکتا ہے، اس کا جواب اگر کیفیت بتا کر دے بھی دیا جاتا اور سوال کے مطابق جواب دیا جاتا تو باقی عام لوگوں کے لیے اس کے جواب کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوتا۔ اس لیے جواب کے انداز کو سوال کے مطابق نہیں بلکہ تھوڑی سی اصلاح کر کے، ترمیم اور تبدیلی کر کے وہ جواب دیا گیا اس کا کہ جو سب کے حال کے مناسب ہے، جس میں سب کے لیے فائدہ ہے۔ یعنی جواب وہ دیا گیا جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ گھٹتا کیسے ہے اور بڑھتا کیسے ہے، بلکہ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے میں تمہارے لیے حکمتیں کیا ہیں، تمہارے لیے فائدہ کیا ہے۔ اس اسلوب قرآن سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کوئی سائل سوال ایسا کر دے جس کا جواب اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ضروری نہ ہو اور اس سے زیادہ ضروری اس کے لیے کوئی اور شے ہو، تو اس کے سوال کو تھوڑی سی ترمیم کر کے جواب وہ دیں جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جواب سوال کے مطابق ہی دیا جائے، بلکہ جواب وہ دینا چاہیے جس سے سائل کا بھی فائدہ ہو اور جس سے دوسروں کا بھی زیادہ فائدہ ہو۔ اس کی مثال
جس طرح یہاں اس آیت مبارکہ میں ہے، اسی طرح سورہ یوسف کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ اس کی مثال موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو آپ سے 2 قیدیوں نے اپنی خوابوں کی تعبیر پوچھی، تو آپ نے ان کی تعبیر کا جواب تو دیا ہی، لیکن جواب دینے سے پہلے آپ نے انہیں ایک تبلیغ فرمائی، اپنا تعارف کروایا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تعارف، نبوت و رسالت کا تعارف، دین کی حقانیت کا تعارف، یہ ساری اصلاح کرنے کے باوجود پھر ان کے سوالوں کا جواب انہیں دیا گیا۔ تو اگر کوئی بے فائدہ یا کم فائدہ یا کم مقصد والا سوال ہو تو جواب وہ دینا چاہیے جس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ نقل فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کو چونکہ وقت کی علامتیں قرار دیا گیا ہے اور حج اور دیگر عبادات کی علامتیں قرار دیا گیا ہے، اور جب یہ علامتیں ہیں تو ظاہر ہے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں، لین دین کے، حساب و کتاب کے، آنے جانے کے، ان میں جو وقت طے ہوتا ہے، ان سارے اوقات کی علامتیں یہ چاند کو بنایا گیا، اور جتنی بھی عبادات کے معاملات ہیں ان کی بھی علامتیں چاند کو بنایا گیا۔ تو کتنے ہی دین دنیا کے معاملات ایسے ہیں جو چاند کے گھٹنے بڑھنے پر اور ان کی پہچان پر موقوف ہیں۔ اس لیے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا نظام عالم کو قائم رکھنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے، اور اس کا گھٹنا بڑھنا اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس لیے جب بھی چاند کو دیکھیں تو مالک کریم کا شکر بجا لائیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور خاص طور پر جب کسی مہینے کے نئے چاند کو دیکھیں تو نئے چاند کو دیکھ کر اس پورے مہینے میں خیر و برکت کے حصول کے لیے اور شرور کے دفع کے لیے اور مصیبتوں اور آفات سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار جب بھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللت ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ وتلاوت القرآن، کہ اے اللہ اس نئے چاند کو ہمارے لیے باعث امن و ایمان بنا دے، سلامتی اور اسلام کا باعث بنا دے، عافیت اور بیماریوں کے دفاع کا باعث بنا، نماز روزے اور تلاوت قرآن کے لیے ہمارے لیے معاون بنا دے۔ اس لیے یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جس سے ہم اپنے نظام عالم کے حساب و کتاب کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر شکر بجا لانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی مہینے کا نیا چاند دیکھا جائے تو جس رات وہ چاند نظر آئے اس چاند کو اسی رات کا شمار کرنا چاہیے۔ وہ چاند اگر حجم میں چھوٹا نظر آئے تو بھی وہ اسی رات کا چاند ہوتا ہے، اور اگر حجم میں بڑا نظر آئے تو بھی اسی رات کا اسے شمار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ جب شروع ہو تو پہلی دفعہ جب چاند نظر آئے تو وہ حجم میں بڑا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ یہ کہنا ناجائز ہے۔ دوسری رات کا وہ چاند نہیں ہوتا، جب وہ نظر آئے وہ اسی رات کا چاند ہوتا ہے، اسے دوسری رات کا چاند کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مدہ للرؤیت فہو للیلۃ رأیتموہ، کہ بے شک اللہ نے چاند دیکھنے کے لیے بڑھا دیا ہے، یہ اسی رات کا ہے جس رات تم اسے دیکھتے ہو۔ دیکھا تم نے آج پہلی دفعہ ہے اس کو، نئے مہینے کا چاند، اور کہتے ہو یہ دوسرے دن کا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور علم سائنس نے بھی اس بات کی توضیح کر دی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے، اور چاند کی پیدائش کے بعد کچھ خاص وقت بھی ہوتا ہے جس وقت کے پورا ہونے کے بعد چاند نظر آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر وہ وقت پورا ہونے میں
1 2 گھنٹے بھی باقی رہ گئے ہوں تو چاند پھر اس دن نظر نہیں آتا، پھر اگلی رات نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر اس دن وہ پیدائش کے بعد جلدی نظر آئے تو وہ چھوٹا چاند نظر آئے گا، اور اگر چاند اپنی پیدائش کے بعد کافی دیر بعد نظر آئے، یعنی پہلے دن نظر آنے کا امکان نہ ہو، دوسرے دن نظر آئے، تو نظر تو وہ پہلے دن ہی آیا ہے، تاریخ تو اس کی یکم ہی ہوگی، لیکن اس کا حجم بڑھ چکا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی بات جو آج سائنس سے ثابت ہو رہی ہے، سرکار نے صدیوں پہلے سادہ سے لفظوں میں بیان فرما دی کہ تمہارے دیکھنے کے لیے اللہ نے اسے بڑھا دیا ہے، تو جس رات اسے دیکھو اسی رات کا اسے شمار کیا جائے۔ اور چاند دیکھنے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کسی موقع پر نئے مہینے کا چاند نظر نہ آئے تو پچھلے مہینے کے 30 دن پورے کر لیے جائیں، پھر اگلے مہینے کی یکم شروع کر لی جائے، اور چاند دیکھ کر ہی چاند کے تاریخ کو شروع کیا جائے، ورنہ اگر چاند نظر نہ آئے تو پچھلا مہینہ 30 پورا ہو جائے، پھر اگلے مہینے کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ یکم اگلے مہینے کی از خود شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ اصول ذہن نشین رکھنا چاہیے، بعض جو سائنسدانوں کا یا علم فلکیات والوں کا حساب ہے کہ فلاں دن رویت ہو سکتی ہے، تو اس رویت کے امکان کو آپ یکم تاریخ شروع کر لیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مالک کریم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کو لوگوں کے معاملات کے لیے بھی علامتیں مقرر کیا گیا ہے، اور حج وغیرہ عبادات کے لیے بھی علامتیں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنے معاملات میں وقت کا یا مہینوں کا، دنوں کا حساب کریں گے، وہ اس آیت کریمہ کے تناظر میں چاند کے لحاظ سے اپنے مہینوں کا حساب کریں گے، یعنی ہمارے ہاں جو تقویم چلے گی، جو مہینے اور سال معتبر ہوں گے، وہ چاند کے لحاظ سے مہینے معتبر ہوں گے، اور چاند کے لحاظ سے ہی وہ سال معتبر ہوں گے۔ شمسی تقویم ہمارے معاملات میں اور ہماری خاص طور پر عبادات میں معتبر نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں عام طور پر تو شمسی تقویم بھی چلتی ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قمری تقویم کو بنا دیا ہے، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کو وقت کی علامتیں بنا دیا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے بندہ، سادے سے سادہ بندہ بھی، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی چاند دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے یہ کتنی راتوں کا چاند ہو سکتا ہے۔ چاند دیکھ کر تو دنوں کا تعین کیا جا سکتا ہے، تاریخ کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے، لیکن سورج کو چونکہ وقت بتانے کی علامت نہیں بنایا، اس لیے سورج کو دیکھ کر مہینے کے دنوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، سورج کے تیور دیکھ کر موسم کا تعین تو ہو سکتا ہے، گرمی اور سردی کا تعین تو ہو سکتا ہے، دنوں کا تعین نہیں ہوتا۔ چاند دیکھ کر دنوں کا تعین ہو جاتا ہے، اور ہر بندہ چاند دیکھ کر دنوں کا تعین کر سکتا ہے۔ دوسرا، شمسی تقویم میں اور قمری تقویم میں یہ بھی فرق ہے کہ شمسی تقویم میں دنوں کا تعین کرنے کے لیے کیلنڈر کی یا گھڑیوں کی یا تاریخ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ قمری تقویم میں دنوں کا تعین دیکھنے کے لیے صرف چاند کا دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اس میں سہولت ہے، محتاجی نہیں ہے کسی کی، اور آسانی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے قمری تقویم کو زیادہ معتبر بنایا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، خاص طور پر عبادت کے معاملات، وہ سارے کے سارے چاند ہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، حج کا مہینہ، قربانی کرنی ہے یا حج کرنا ہے تو چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ زکوٰۃ بھی سال پورا ہوگا تو چاند کے لحاظ سے سال گنا جائے گا۔ فطرانہ جب دینا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی چاند کے لحاظ سے دن مقرر کیا جائے گا۔ اسی طرح مدت حمل ہے، مدت رضاعت ہے، عدت ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی معاملات ہیں، سب کا تعلق چاند سے ہے، اور چاند ہی حساب کے لیے اور دنوں کے تعین کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا گیا۔ قرآن مجید نے یہاں جس طرح اس بات کی وضاحت فرمائی، اسی طرح سورہ یونس کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا بنایا، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں،
اس لیے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی کہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ تو جب چاند قمری تقویم کا ہمارے ہاں حساب معتبر ہے تو اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنے جب دینی معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار کرتے ہیں تو دیگر دنیاوی معاملات میں بھی قمری تقویم کو ہی ترجیح دیا کریں۔ شمسی تقویم اگر ضروری ہی ہو تو اسے ثانوی حیثیت دیں، قمری تقویم کو زیادہ ترجیح دیا کریں۔ یہی روٹین اور یہی معمول سلف صالحین کا رہا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا ہے کہ دور جاہلیت میں حالت احرام کے اندر چونکہ گھروں کے دروازوں سے جانا برا سمجھا جاتا تھا اور مکان کی عقبی دیوار کو پھلانگنا اس کو نیکی سمجھا جاتا تھا، اور گھروں میں دروازوں سے جانا اس کو برا سمجھا جاتا تھا، تو یہ بری فعل لوگ لیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح گناہوں کی حالت میں ہم ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، اس طرح نیکی کی حالت میں ان دروازوں سے داخل ہونا یہ بری فعل ہے۔ تو بری فعل سے جہاں دیگر مقامات پر قرآن مجید نے منع فرمایا، یہاں بھی منع فرما دیا۔ اور بری فعل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد گرامی ہے کہ لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا ولا غول، کہ کسی شے سے بری فعل نہیں لی جا سکتی، نہ کوئی مرض متعدی ہوتا ہے، نہ کوئی بری فعل ہوتی ہے، نہ ہی الو کی نحوست کوئی شے ہوتی ہے، اور سفر یا دیگر کوئی مہینہ برکت سے خالی بھی نہیں ہوتا۔ کسی قسم کی بھی بری فعل لینے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے چونکہ امور دینیہ کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں تاریخ کے تعین کے لحاظ سے معلومات اور ضروری بنیادی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جن جن معاملات کی بندے کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے دین میں ضرورت پڑتی ہو، ان سارے معاملات کی اور ان سارے امور کی تعلیم حاصل کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ تعلیم کا تو سادہ سا اور دو ٹوک سا اصول یہ ہے کہ جو بھی علم آپ کے دین میں یا دینی معاملات میں کسی طرح بھی معاون ثابت ہوتا ہو، اس علم کو آپ پڑھیں بھی تو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جس بھی تعلیم کو آپ کے دین سے کوئی واسطہ نہیں یا آپ اس سے دین کی خدمت دیتے نہیں، اس علم میں یا اس تعلیم میں مشغولیت فضول اور بیکار اور عبث ہوتی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ دور جاہلیت میں چونکہ دیواروں کو پھلانگنا یہ رواج تھا، اور یہ رواج جاہلیت کی بنیاد پر تھا، شریعت نے یا اللہ اور اس کے کسی بھی رسول نے یہ حکم انہیں نہیں دیا تھا، ممانت کہیں بھی نہیں تھی، جہالت کی وجہ سے یہ رواج تھا۔ تو جو رواج جہالت کی وجہ سے ہو اور شرعی ممانت کے بغیر وہ ویسے لوگوں میں چیز رائج ہو گئی ہو، شرعی ہدایت اس پر کوئی بھی نہ ہو، تو ایسے رواج کو شریعت نے ختم کیا ہے۔ شریعت ایسے رواجات کی تردید کرتی ہے اور ایسے جاہلانہ امور سے بچنے کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے۔ اور اس آیت سے یہ مسئلہ بھی علماء نے اخذ فرمایا کہ اگر کسی شے کی شریعت میں کوئی اصل اور نظیر ہو تو اس کا کرنا جائز ہوتا ہے، اور اگر اس کی کوئی نظیر اور مثال نہ ہو تو اس کا کرنا جائز نہیں ہوتا، اور اسے ثواب جاننا بھی جہالت ہوتا ہے۔ مثلا یہی ہے دیواروں کو پھلانگنا، اس کی کسی دین میں کوئی مثال نہیں ہے، تو اس کو کرنا یہ ظاہر گناہ ہے، اور اگر کسی معاملے کی اصل اور نظیر اور مثال شریعت میں موجود ہو تو اس کو کرنا کار ثواب ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال یوں سماعت فرمائیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ،
یہ ابو اسرائیل انصاری ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے، بیٹھیں گے بھی نہیں، سایہ بھی نہیں کریں گے، کلام بھی نہیں کریں گے، اور روزے سے بھی رہیں گے۔ یہ انہوں نے نظر مانی ہے اور اپنی نظر پوری کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ یہ کلام بھی کریں، سائے میں بھی بیٹھیں، اور اپنا روزہ بھی پورا کریں۔ یعنی روزہ رکھنا اس کی چونکہ شریعت میں اصل ہے، اس لیے یہ کرنا کار ثواب ہے، باقی کاموں کی شریعت میں اصل کوئی نہیں، وہ پابندیاں اپنے آپ پر خواہ مخواہ زیادتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن امور کی شریعت میں اصل موجود ہو ان کا کرنا جائز اور کار ثواب ہے۔ مثلاً جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے ختمات شریفہ ہیں، محافل میلاد ہیں، یہ سارے امور وہ ہیں کہ ان کی اصل تلاوت قرآن ہوتی ہے، درود و سلام ہے، ذکر و اذکار ہے، اور فضائل و معجزات ہیں۔ یہ چونکہ اصل شریعت میں ثابت ہے، لہٰذا یہ امور حسنہ ہیں اور جائز ہیں۔ اسی طرح مدارس دینیہ کا قیام اور ان میں باقاعدہ نظام الاوقات کے ساتھ دینی علوم کی تدریس ہے، چونکہ اس کی اصل دین کی نشر و اشاعت ہے جو شریعت میں ثابت ہے، لہٰذا یہ جائز ہیں۔ تو جن امور کی اصل ثابت ہو وہ جائز ہوتے ہیں، اور جن امور کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو ان امور کو کرنے کا حکم نہیں ہوتا، ان سے ممانعت ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، انہیں چھوڑ دو، نیکی گھر کی عقبی دیوار پھلانگ کر آنا نہیں، بلکہ نیکی تو تقویٰ کرنا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہو۔ تو یہاں پر گھروں میں آنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ظاہر ہے وجوب کے لیے نہیں، اور ہر حکم وجوب کے لیے ہوتا بھی نہیں، حکم کبھی کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر آیا ہے۔ تو اصول یہ ٹھہرا کہ کبھی کبھی حکم اباحت کے لیے بھی آتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔